السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ اماراتی شہزادی کی طلاق نے سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث کو جنم دے دیا ہے۔ انہوں نے اپنے شوہر کو بھیجے گئے آخری پیغام میں لکھا کیا ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ کچھ لوگ پاکستان کے تناظر میں بھی اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، پاکستان کے تناظر کے علاوہ میں ایک چیز دیکھ رہا تھا کہ یہ جو خبر ہے یہ ایک ڈیورس کی خبر ہے، لیکن شخصیت دبئی کے حاکم اور یو اے ای کے نائب حاکم جی ان کی بیٹی کی خبر ہے، جی تو خبر بہت بڑی بن گئی ہے۔ اور اس سے پہلے ان کی ایک اور صاحبزادی تھی شیخہ، وہ بار بار گھر سے ناراض ہو کر چلی جاتی تھی، وہ بھی مسلسل ہیڈ لائنز میں تھی۔ اب یہ جو ہیں، انہوں نے جو خبر طلاق دی ہے، اس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جس طرح سے اس وقت ہیڈ لائنز میں ہے، یعنی میں ہندوستان ٹائمز دیکھوں، میں انڈیپینڈنٹ دیکھوں، میں بی بی سی دیکھوں، میں اس کے علاوہ انسٹا دیکھوں، ہر جگہ یہ طلاق جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہے، اور انہوں نے جس کی ریزن لکھی ہے وہ زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے۔ جو چیزیں ہیں تو عجیب و غریب سی ہے۔ اب خاتون کا طلاق دینا پہلے ڈسکس ہو رہا تھا سب سے پہلے، تو بات یہ کی تو بالکل ٹھیک ہے، یہ شرعاً اور قانوناً اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، نکاح نامے میں نکاح کے وقت یہ طلاق ہمارے یہاں ٹک کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ یہ رکھی جا سکتی ہے، اس پر اگری کیا جا سکتا ہے، تو اس کے نتیجے میں خاتون جو ہیں وہ طلاق دینے کا حق رکھتی ہیں۔ تو انہوں نے وہی حق استعمال کیا ہے جو ان کو شاید شرع اور ان کے ملک کا قانون بھی دیتا ہے۔ ہمارے ملک کا قانون تو یہ حق دیتا ہے، تو وہ حق استعمال کیا۔ لیکن جو کیا ہے what I believe is کہ انہوں نے یہ انسٹا پہ کر دیا ہے، کیونکہ انسٹا مسلسل دیکھا جاتا ہے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ آن پیپر جو اس کے لوازمات ہیں قانونی وہ بھی پورے کیے ہوں گے۔ انسٹا پہ یہ بتاتی کیا ہیں؟ یہ اپنے شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے 3 بار طلاق کے الفاظ لکھتی ہیں، ڈیورس ڈیورس ڈیورس۔ پہلے جب شروعات کرتی ہیں تو لکھتی ہیں ڈیئر ہسبینڈ، جب اختتام ہوتا ہے تو ایکس وائف پر اختتام ہوتا ہے اس کا، اور یہ کہتی ہیں کہ آپ دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مشغول ہیں، میں یہاں طلاق کا اعلان کرتی ہوں، میں آپ کو طلاق دیتی ہوں، طلاق دیتی ہوں، طلاق دیتی ہوں، اپنا خیال رکھنا، ایکس وائف۔ ٹھیک، اب ایک تو انہوں نے اپنے شوہر کا نہ صرف طلاق دی ہے بلکہ اپنے شوہر کا جو بھانڈا ہے وہ بھی انہوں نے پھوڑ دیا ہے دنیا کے سامنے، کہ تم تو دوسری عورتوں کے ساتھ کیا کہتی ہیں وہ اردو میں جو ایسے معاملات میں استعمال ہوتی ہے، منہ کالا کر رہے ہو۔ چونکہ تم دوسری عورتوں کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہو، اس لیے میری طرف سے وڑو پانڈے ویچ، اور آپ کو میں نے طلاق دی، چھوڑ دیا۔ یہ انہوں نے کیا ہے۔ اب ان کے جو شوہر ہیں وہ بھی اسی وجہ سے خبروں میں آگئے ڈسکس ہو رہے ہیں۔ ان کے شوہر نامدار جی بلکہ سابق، وہ کرتے کیا، وہ بھی شہزادے ہیں۔ وہ ایک تو شہزادے فیملی سے تعلق ہے ان کا، اس کے علاوہ ملٹری آفیسر ہیں۔ اچھا، ملٹری آفیسر۔ ان کی جو نیٹ ورتھ ہے نا، آپ اندازہ کریں، $40 بلین، 40 بلین، یعنی ہمارے 7-8 بجٹ بن سکتے ہیں اس میں سے۔ دیکھیے، مطلب بات یہ ہے کہ ابھی تو شہزادی نے ان کو الوداع کہا ہے، جی، اور شہزادی کی اپنی، یعنی شہزادی کے خاندان کی ورد بھی ایسے ہی نا، تو وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ اچھا، کچھ لوگ اس کا بھی شبہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ان کا اکاؤنٹ ہے وہ بھی ممکنہ طور پر ہیک ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے ایسی پوسٹ آ رہی ہیں۔ نہیں، لیکن میں نے جہاں میڈیا کو دیکھنا شروع کیا تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جتنے بڑے پیمانے پر اور جتنا بڑا ہو چکا یہ سلسلہ، تو یہ ہو چکا۔ اب پاکستان میں اس کے بعد ایک اور چیز ہوئی، یعنی یہ وہاں ہو گئی طلاق، ہو گئی، اور اب یہ پوری دنیا کی خبر بن گئی۔ پاکستان میں ایک اور چیز ہوئی ہے جو پچھلے کچھ عرصے میں بار بار ہوتی ہے۔ جیسے ہی کچھ ہوتا ہے پاکستان میں، اور عدت کیس جب چل رہا تھا عمران خان صاحب پہ، بشرا بی بی صاحبہ پہ، جو اب فارغ ہو چکا، ٹھیک ہے، تو اس موقع پر ہم نے ایک چیز دیکھی تھی کہ سوشل میڈیا پر پاکستان میں اہم ترین شخصیات کے ساتھ بھی، کچھ دیگر لوگوں کے ساتھ بھی سب کچھ کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ یہ تو مطلب کیا گھٹیا حرکت ہے اس طرح کا کیس بنانا، ایک عورت کے مینسٹرل سائیکلز کو، اس کے پیریڈز کو، اس کی ماہواری کو لے کر آپ یہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ اور یہ خواتین صحافیوں نے بھی بڑی ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پورے پاکستان کی عورتوں کا مقدمہ بنا کے لڑا، اور لڑتے ہوئے کہا کہ یہ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ یہ عدالت میں یہ ڈسکس کر رہے ہو، یہ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔
اور کر کون رہا ہے؟ سابق شوہر، جو کہتا ہے جی 28 سال میں نے زندگی کے گزارے، یہ سب کچھ سال تک چپ رہے وہ، تو وہ اگر کر رہا ہے یہ حرکت، تو اس کو تو بڑی عزت افزائی اس کی ہوئی جو ہونی چاہیے تھی۔ اس میں بھی یہ ڈسکس ہو رہا ہے پاکستانی سوشل میڈیا پہ کہ کیا اب ان کی فیملی، یہ شہزادہ، یہ سب، یہ تمام چیزیں بھی ڈسکس کریں گے کہ ہاں بھئی مطلب اب کیا معاملات تھے۔ تو ہمارے ہاں وہ کیس اتنی بڑی لعنت بن چکا اس پورے معاشرے کے اوپر، کیونکہ عدالتوں نے اس کیس کو انٹرٹین کیا، فارغ ہو جانے کے باوجود جج شاہ رخ ارجمن نے جو کیا، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو کیا، ورنہ وہ شاہ رخ ارجمن سے کہتے ہیں فیصلہ سنا دے بھائی، تو نے سن لیا، وہ عدالت میں ہو گیا، اڈیالہ جیل میں ہو گیا، اور فوری طور پر جو مقاصد تھے، عمران خان صاحب کو جو 3 دن میں سزائیں سنائی گئی تھی نا، کوئی 30-32 برس کی، اس کا مقصد کیا تھا؟ آپ نے سنائی سائفر میں، تو آپ نے کہا یہ غدار ہے، الیکشن سے پہلے سنانی ہے، صحیح ہے، الیکشن سے پہلے لوگوں کو بتایا کہ اس کے حق میں ووٹ مت دینا، یہ غدار ہے، حالانکہ آپ سب کچھ چھین چکے تھے اس سے پہلے ہی، صحیح ہے، پھر بھی کہا اس کے حق میں ووٹ مت دینا، یہ غدار ہے۔ پھر آپ نے جب توشہ خانہ میں سزا سنائی تو آپ نے کیا کہا؟ یہ کرپٹ ہے جی، اس کے حق میں ووٹ مت دینا، یہ چور ہے۔ اور پھر جب آپ نے جو سزا سنائی عدت والے معاملے میں، تو یہ کہا کہ یہ بھی اخلاقی طور پر گرا ہوا ہے، اس کی بیوی بھی گری ہوئی ہے، غداری کی سزا کرپشن سے کم سنائی، تو اس کی بیوی بھی گری ہوئی ہے، یہ بھی گرا ہوا ہے، ان کو ووٹ مت دینا، یہ حرکت کی گئی تھی۔ تو یہ کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور بلکہ رانا ثناء اللہ نے کہا ٹی وی پہ آ کے کہ ہمیں اس کا نقصان ہوا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز میں کچھ خواتین نے بڑی گالیاں دی اس پر کہ یہ کیا حرکت کی تھی۔ تو یہ ہوا تھا۔ اب ہمارے یہاں ایک بار پھر ڈسکس ہو رہا ہے کہ کیا اس شہزادی کے معاملے میں یہ سب کچھ ہوگا، جو ظاہر ہے کہ نامناسب بات ہے، نہیں ہوگا، نہیں کرنا چاہیے، نہیں میں کہہ رہا ہوں ہوگا بھی نہیں، اور نامناسب بات ہے، کرنا بھی نہیں چاہیے۔ وہ جو وہاں کیا میڈیا ہے، جس طرح کی وہاں کی چیزیں ہیں، نہ تو ہو سکتا ہے نہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ ہمارے ہاں اتنی بڑی لعنت تھی کہ اب اس سے چھٹکارا حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ جس طرح وہ کہتے ہیں نا 13 جنوری کے فیصلے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو بلے کا نشان چھیننے کا فیصلہ تھا، اس سے ان کا جان چھڑانا تقریباً ناممکن ہے، ساری زندگی پیچھے رہے گا وہ۔ بالکل اسی طرح یہ جو ہمارے سسٹم نے چلایا عدت والا کیس، یہ بھی ایسی کالک، ایسی لعنت ہے ہمارے سسٹم کے منہ پر۔ تو یہ بحث بھی ہے نا کہ عورت خلا لے سکتی ہے، طلاق نہیں دے سکتی، خلا دے سکتی ہے۔ دیکھیں وہ جو کیا ہے انہوں نے اپنے ورڈز میں کیا ہے، جو قانونی طور پر ہوگا، یہ تو انسٹا تھا نا، اپنے غصے کا اظہار، بیان تو ویسے ڈیورس کر کے چیٹ کرنا بہت ہی بڑی چیز ہے نا۔ مطلب دیکھیے قرآن کی الفاظ ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو سپردگی ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، ظاہر ہے۔ اب اگر اس کے بعد کسی کو چیٹ کرنا ہے تو پھر وہ اس نے، شہزادی نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، اپنے غصے کا اظہار کیا ہے، اس نفرت کا اظہار کیا ہے جو اسے کرنا تھا، تو وہ اس نے بتا دیا ہے۔ میرا خیال ہے قانونی معاملات میں وہ ظاہر ہے کہ اس کے لوازمات ان کی جو انسٹاگرام پوسٹس ہیں، ان کی شادی سے متعلق دونوں کی جو ایک ساتھ تصاویر ہیں، وہ بھی ڈیلیٹ ہو چکی ہیں اس وقت انسٹا سے۔ پھر مطلب دیر از نو ریزن ٹو بلیو کہ یہ کوئی ہیک والا کام ہے۔ اور اس کے علاوہ جو خان صاحب سے متعلق باتیں کی جا رہی ہیں، سوشل میڈیا پر بھی کہا جا رہا ہے، اور دیکھیں اس ملک میں اگر ایسا نہیں ہو سکتا، جو عرب شہزادوں کو ہم پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے ہیں، لیکن یہاں ایسا ہو رہا ہے، ہم جمہوریت کے سائے تلے ہیں، ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں، سو ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں وہی کہہ رہا ہوں آپ سے بار بار کہ یہ وہ کالک ملی گئی اور نظام نے اپنے منہ پہ ملی، بخوشی ملی، تو یہ کالک اتنی آسانی سے اترے گی نہیں۔ ناظرین، طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔